رضی اللہ عنہ تو وہ شخصیت ہے، حضرت معاویہ تاریخ کا وہ مظلوم انسان ہے جس کو غیروں چند اپنے جو غیروں والے اپنوں میں چھپے ہوتے ہیں انہوں نے بھی طعن تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کے نام کو عام کرنا چاہیے، حضرت معاویہ کے نام کو سلام کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ تمام ناظرین و سامعین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ لفظ معاویہ، جو خصوصاً حضرت سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً ان کی ذات کے حوالے سے جو ان کا نام ہے اس کے متعلق چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ ان باتوں میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نمبر ایک، معاویہ نام کا معنی کیا ہے، معاویہ نام کا مطلب کیا ہے۔ یہ سارے کی ساری گفتگو جب دھیان سے اور پرجوش ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز بات سمجھ آئے گی اور اشکالات دور ہوں گے۔ نمبر ایک، معاویہ نام کا معنی کیا ہے۔ معاویہ نام جو ہے یہ دو طرح استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک الف لام کے ساتھ اور نمبر دو الف لام کے بغیر۔ الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو معنی اور ہے، الف لام کے بغیر استعمال ہو تو معنی اور ہے۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغیر الف لام کے یہ معنی استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسم منقول عنہ کہتے ہیں۔ تو معاویہ نام کا معنی کیا ہے؟ لسان العرب کے اندر، لسان العرب جلد 10 صفحہ 107 سے لے کر 112 تک یہی بحث موجود ہے کہ لسان العرب والوں نے اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جو رات کے آخری پہر کے اندر طلوع ہوتا ہے اور اس کی چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں، تو اس ستارے کو کہا جاتا ہے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے، یہ اعتراض کیا ہے کہ معاویہ نام کا معنی جو ہے انہوں نے غلط بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ معاویہ کا ایک معنی وہ جو باعتبار ذات کے ہوتا ہے، جو لغوی معنی ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کا کوئی نام ہوتا ہے تو اس سے اہل لغت اہل لسان لغوی معنی مراد نہیں لیتے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی پشت میں سے ایک تھے کلاب بن مرہ، کلاب بن مرہ، اب یہ کلاب کا جو حقیقی معنی مراد نہیں لیا گیا۔ اسی طرح ایک معنی جو ہے، ایک نام جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا مطلب ہے شتر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل لسان جو ہیں وہ ناموں کے لغوی معنوں کی طرف نہیں جاتے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام کی ایک مبارک عادت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کو جو بھی نام اچھا نہ لگتا، یعنی کوئی بھی ایسا نام تھا کہ جو شریعت کے خلاف ہوتا، عقیدہ توحید کے خلاف ہوتا، تو نبی علیہ السلام اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام برے ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ان میں سب سے پہلی جو مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت سی مثالیں ہیں، ان میں ایک مثال یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نامی اسم گرامی جو اہل سنت کے ہاں مسلمانوں کے ہاں کتنا جو ہے وہ منقول بھی ہے، مشہور بھی ہے۔ تو حضرت کا جو اسلام سے پہلے کا نام تھا وہ تھا عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدل کر عبد الکعبہ کی جگہ عبداللہ نام رکھ دی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹی پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا نام کیا رکھا؟ تو فرمانے لگے میں نے ان کا نام آسیہ رکھا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا نام بدل دیا۔ اور اسی طرح ایک صحابی جو تھے وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا عبد شر۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام بدل کر عبد خیر رکھ دیا۔ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا مبارک معمول یہ تھا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس نام کا معنی صحیح نہ ہوتا تو اس صحابی کا وہ نام بدل دیا کرتے تھے۔ نمبر 4، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام معاویہ ہے، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتنی مرتبہ لیا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام نہیں بدلا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ نام کبھی نہیں ہے، یہ نام برا نہیں ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدلا نہیں ہے، اور پتہ نہیں کئی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے یہ نام ادا بھی ہوا ہے۔ اس لیے معاویہ نام کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، نہ یہ نام رکھنے کے اندر، نہ یہ نام بولنے کے اندر، اور نہ اس نام کی ذات کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کراہت و تعمل یہ نام لیا بھی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام نہیں بدلا۔ اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ہیں، 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ایسے ہیں کہ جن کا نام معاویہ تھا۔ تو یہ کتاب کے آپ حوالہ دے سکتے ہیں، تجرید اسماء الصحابہ، صفحہ 99 سے لے کر 90 تک، جلد نمبر 2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور جو صحابہ کرام ہیں ان کے اسماء کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، معاویہ بن ثور بن عبادہ، معاویہ بن حارث بن عبد المطلب، جس طرح الاصابہ لابن حجر صفحہ 410 جلد 3 کے اندر یہ موجود ہے۔ اور شیعہ کتب اسماء الرجال کے اندر بھی یہ نام موجود ہیں معاویہ نام کے، مثلا ان میں ہے معاویہ بن ام اسلمی، اور نمبر 2 معاویہ ابن صعصع ابن اخی الاخنف، یہ شاگرد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور اسی طرح معاویہ بن عبداللہ بن جعفر الطیار، یہ عمدۃ الطالب صفحہ 38 کے اندر یہ آپ حوالہ جات ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اسی طرح معاویہ بن سعید الکندی کوفی، یہ بھی شاگرد حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے امام ہیں، اور شیعہ حضرات بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، تو ان کے شاگردوں میں سے ہے۔ اگر یہ نام کبھی ہوتا تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نام کو تبدیل فرما دیتے۔ نمبر 5 اور آخری بات، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رملہ، ان کا نکاح ہوا ابو الحیاج کے ساتھ، ان کے نکاح میں تھی۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان کا نکاح ہوا معاویہ بن مروان الحکم بن عاص، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ تو اگر یہ معاویہ نام غلط ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اپنی بیٹی کا نکاح معاویہ بن مروان کے ساتھ نہ فرماتے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ معاویہ یہ اس ستارے کو کہتے ہیں، چمکدار ستارے کو، کہ جو رات کے پچھلے پہر آسمانوں پہ، آسمان کی بلندیوں پہ چمکتا ہے اور اس کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکتے ہیں۔ اس لیے معاویہ نام کے اندر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے، معاویہ نام بول بھی سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں۔ جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند ہے، اسی طرح معاویہ نام کی بھی شان بلند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی بڑی دعائیں فرمائی ہیں، کاتبین وحی میں سے ہے، فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، سراپا ہدایت بنانے کی دعا کی ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے اندر بھی برکت ہے اور ان کی ذات کے اندر بھی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا